عام طور پر انسان جب اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا ارادہ کرے تو قرآن پاک نے رہنمائی کے طور پر 5 چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو بندے کو دھوکہ دے دیتی ہیں، اور دھوکے کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کی نیت کے باوجود دھوکہ کھا کر دوسری طرف کو چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سامنے رکھیں کہ دھوکہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں دھوکے کے لیے ایک لفظ ہے خدع، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا۔ ایک ہے خدع کا لفظ اور ایک ہے غرہ کا لفظ۔ ایک تو دھوکہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بھولے بھالے سیدھے سادے دیہاتی قسم کے آدمی کو دھوکہ دے دے اور وہ بیچارہ سادگی کی وجہ سے دھوکے میں پھنس جائے۔ اور دھوکے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی دھوکے کے اندر ہے اور ایسا دھوکے کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھ رہا ہے، اپنے دھوکے کے اندر اس کے اندر غرور بھی پیدا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں کوئی دھوکے کے اندر نہیں ہوں، میرے جیسا تو عقل مند دنیا میں کوئی نہیں اور میرے جیسا تو پڑھا لکھا دنیا کے اندر کوئی نہیں، حالانکہ وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکے کے اندر نہیں۔ ایسے دھوکے کے لیے قرآن نے غرہ کا لفظ استعمال کیا۔ غرہ وغرتہم الحیات الدنیا، ایک دھوکہ جس کی وجہ سے بندہ اپنی اصلاح کی نیت کے باوجود اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے، اپنے آپ کو بنانے کی نیت کے باوجود بننے سے محروم رہ جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میری آخرت بن جائے پھر بھی اس کی آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائیں پھر بھی اللہ اس کو نہیں ملتے، چاہتا ہے کہ میری جنت بہت بڑی ہو جائے پھر بھی اس کی جنت بڑی نہیں ہوتی، بہت کچھ اس کی نیتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک تو دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، پورے قرآن میں خدعتہم الحیات الدنیا نہیں فرمایا۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، صرف بدھو اور سادہ لوگوں کو نہیں دیتی۔ دنیا کے دھوکے کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے عقل مند اور ایسے بندے جن کی عقل پر قومیں فخر کرتی ہیں اور جن کی عقل کو بیان کیا جاتا ہے اور جن کی عقل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایسے بندے بھی دنیا کی دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا نے دھوکہ دیا اور دھوکے کی وجہ سے کتنے بندے اصلاح کے راستے سے محروم ہو گئے۔ یہ تو بے تحاشا بندے ایسے ہیں۔ دنیا تو ایسی چیز ہے جس نے دھوکہ دیا اور ان بندوں کو جو ایک بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے تھے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اس مقام سے گر گئے۔ ایسے بندوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت اونچا مقام دے دیا، بہت اونچا مرتبہ دے دیا۔ بلعم بن باعورہ کا قصہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بدبخت کا قصہ سنائیں جس کو ہم نے مستجاب الدعوات بنایا۔ بہت اونچا مقام ہے، جو دعا کرے قبول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بلعم بن باعورہ ایک شخص ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا عابد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مستجاب الدعوات اس کو بنا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ بندے اس کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، میری یہ دعا قبول نہیں ہونے کی۔ او جی آپ کر دیں دعا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا اصرار کیا لیکن یہ نہیں مانا۔ یہ قوم اس کی بیوی کے پاس گئے اور جا کر بڑے ہدیے تحفے جا کر بیوی کو دیا۔ بیگم نے آ کر اصرار کیا۔ اب اتنا اصرار کیا، عام طور پر لوگ کسی کی نہیں مانتے، بیگموں کی باتیں مان لینی آسان ہوتی ہیں۔ اس نے فوری طور پر قبول کر دیا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ اب اس نے بد دعا شروع کی، لیکن اللہ پاک کا نظام کہ وہ بد دعا اپنے ہی خلاف کرنی شروع کر دی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا، اس کی زبان لٹکتی تھی، ہر حالت میں کتے پر بوجھ ہو پھر بھی اس کی زبان لٹکتی ہے، اور کتا بغیر بوجھ کے ہو پھر بھی اس کی زبان لٹکتی ہے، اس کو سانس نہیں آسانی سے آتا۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنا دیا۔
اس مقام سے نیچے گرا دیا، اس مرتبے سے نیچے گرا دیا جہاں یہ پہنچ گیا تھا۔ دنیا نے اس کو دھوکہ دیا۔ دنیا ایسے تو کروڑوں بندے ہیں جن کو راستے سے ہی روک دیتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے اندر عالم برزخ کے اندر بھی گئے۔ ایک ہے عالم ارواح جہاں روحیں موجود ہیں، قیامت تک اللہ اپنے وقت پر ان کو بھیجتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ عالم دنیا ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں۔ ایک عالم برزخ ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، خواہ اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، خواہ وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے، خواہ وہ زمین کے اندر زلزلے کے اندر ہلاک ہو جائے، یہ بندہ اس کی روح عالم برزخ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک عالم حشر ہے جو اللہ سب کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ عالم برزخ جہاں روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کے سفر کے اندر عالم برزخ کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی، بہت بوڑھی، اور اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ کنواری ہے۔ اور میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ہر ایک کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور بہت سارے ہزاروں بندے تو وہ ہیں جو اس کے عشق اور اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر صحیح اصلاح اور تربیت کے راستے پر قدم بھی نہیں اٹھاتے، لیکن ایسے بندے جو تربیت کے مقام پر پہنچ گئے، بہت اونچا درجہ لے لیا، اس کے باوجود یہ دنیا ایسا دھوکہ دینے والی ہے کہ ان کو بھی اس دنیا نے محروم کر دیا۔ بلعام بن باعورہ اللہ پاک کی نگاہوں سے مردود کر دیا گیا، اس مقام سے گرا دیا گیا، اللہ نے اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں۔ پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اخیر کے اندر میں تمہیں 3 دعاؤں کا حق دیتا ہوں۔ مستجاب الدعوات، ہر دعا قبول ہوتی تھی، مردود کرنے کے بعد بھی 3 دعائیں ہیں، اس کا حق تمہیں ہے، جو کہو گے پھر بھی مان لوں گا۔ اگر یہ اللہ پاک اگر یہ چاہتا توبہ کی دعا بھی کر سکتا تھا، استغفار کی دعا کر سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا اللہ دوبارہ مجھے اس مقام پر پہنچا دے، لیکن دنیا ایسی عقل کو مار دیتی ہے اور مت اتنی خراب کر دیتی ہے۔ اس نے پہلی دعا کی، اے اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح حسین بنا دے۔ بن گئی۔ اب جب بن گئی تو اب یہ اس کے معیار کے نہیں تھے، اس نے زنا کا اڈا کھول دیا، ہر بندے کے پاس جانا شروع کر دیا۔ بڑی شرم آئی کہ یہ میری بیوی کرتی کیا ہے۔ دوبارہ دعا کی کہ اللہ اس کو کتی بنا دے، وہ کتی بن گئی۔ ہر ایک اپنے عاشق کو پہچانتی، اس کے تلوے جا کر چاٹتی۔ اب اور زیادہ پریشانی ہوئی، اللہ یہ جیسی تھی ویسی کر دے، 3 دعائیں ضائع ہو گئیں، اور دنیا نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایک آدمی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے، ایک آدمی مسلمان ہوا، مسلمان ہوتے ہی درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، میری زندگی تیرے لیے نمونہ کافی نہیں ہے، مجھے اللہ نے پیشکش کی ہے، یا رسول اللہ چاہیں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، جہاں آپ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو چاہو میں دنیا کے اندر تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے پسند نہیں کیا، میں نے سامنے سے جواب میں یہ کہا کہ اللہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ اما لک فی اسوہ، اگر میرا کلمہ پڑھتے ہو میری زندگی تمہارے لیے نمونہ کے طور پر کافی نہیں؟ کہا جی نہیں آپ تو میرے لیے تو کر ہی دیں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو مال دے دے۔ اب مال زیادہ ہوا، مدینے کا گھر چھوٹا لگا، اس نے وہاں سے باہر جا کر گھر لے لیا، وہ مال اتنا بڑھ گیا کہ وہ چھوٹا لگا، اور دور چلا گیا، اور دور چلا گیا، دور مدینے سے جا کر بہت بڑی زمین خرید کر اس میں رہنا شروع کر دیا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قاصد بھیجے، جس کے پاس وہ قاصد گیا ہے بڑے خوش دلی سے اس نے مال کو دیا۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کون سا مال، کون سی زکوٰۃ، یہ تو مال میرا ہے، یہ مجھے کون سا، یہ تو مجھے دین ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ دین ہوا نماز روزے کی بات ہوئی ہے، مال کے اندر بھی دین، مال کے اندر دین کو کیا دخل ہے؟ مجھے تو یہ کوئی ٹیکس کی صورت لگتی ہے۔ اچھا تم ایسے کرو اور لوگوں سے لے آؤ، بعد میں آؤ گے تو مجھ سے ملنا۔ یہ زکوٰۃ کے وصول کرنے والا سب سے مل کر پھر واپس اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں زکوٰۃ دینی،
قاصد نے آ کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بتا دیا. آپ نے فرمایا یا ویحا ثعلبہ، ثعلبہ تیرا تو ستیہ ناس ہو گیا، تو تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، تو دنیا نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے بندے تیرا نام برے لوگوں میں چلا جائے گا، جاؤ جلدی سے لے جاؤ مال تو اور مل جائے گا. اب یہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. جی میرا مال قبول فرمائے. آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا مال قبول کرنے سے روک دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا، کہا جس منحوس مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آیا، انہوں نے بھی رد کر دیا. اللہ کو مال تھوڑی چاہیے، وہ تو امتحان ہے، اللہ جنت دینا چاہتے ہیں اس لیے حکم دیا ہے زکوٰۃ کا. تو دنیا دھوکہ، 5 چیزیں دھوکہ دیتی ہیں. ایک آدمی اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے، راستے کے اندر 5 چیزیں رکاوٹ بنیں گی، 5 چیزیں دنیا رکاوٹ بنے گی. ایک آدمی اس نیت سے چلتا رہے کہ اللہ رازق ہیں، اللہ پاک مجھے رزق دیں گے، آسمان اگر تانبے کا بن جائے پھر بھی اللہ مجھے رزق دیں گے، اور زمین کے اندر سے ایک دانہ نہ اگے پھر بھی اللہ مجھے رزق دیں گے. اللہ دیتے ہیں، اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا، دنیا کے اندر بھی اللہ پالتے ہیں. لیکن دنیا کے دھوکے میں جو پھنس جائے گا وہ اپنی تربیت اور اصلاح کے راستے سے پیچھے رہ جائے گا. دوسری چیز دنیا کے اندر لوگوں کا مال کی وجہ سے عیش و عشرت کی زندگی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی یہ اتنا نافرمان ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، فلاں آدمی اتنا نافرمان، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، تو میں تو نماز پڑھتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو یہ کون سا دین، اللہ مجھے کیوں نہیں کچھ دیتے. فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا اترانا اور لوگوں کا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کی چھال سر مبارک کے نیچے بطور تکیہ کے رکھی ہوئی ہے. روئی کا تکیہ بھی نہیں ہے، بہت سخت قسم کی کھجور کی لکڑیاں اس کا تکیہ بنا ہوا ہے، نیچے چادر بھی نہیں ہے بچھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے پر جب بیٹھے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھے. خوبصورت جسم، ذرا سی چیز کا بھی نشان جلدی محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین جسم پر چٹائی نے نشان ڈال دیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسر اور کسریٰ اللہ کے اتنے بڑے بڑے دشمن، اور اتنی لمبی چوڑی ان کے پاس حکومتیں ہیں، اور اتنا لمبا چوڑا ان کے پاس خزانہ ہے کہ منوں کے حساب سے سونا ہے ان کے پاس، اور کروڑوں کے حساب سے ہیرے اور جواہرات ہیں، اور لمبی چوڑی ان کی عیش و عشرت والی زندگی ہے، یہ اللہ کے دشمن، اور اتنے مزے سے رہیں، اور آپ دنیا کے بادشاہ، آخرت کے بادشاہ، اور آپ رحمت للعالمین اتنے اونچے مقام پر، اور آپ کی یہ حالت کہ آپ کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے بچھانے کے لیے. کیا جواب دیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ افی شک انت یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں شک ہے ابھی تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس مقام کے صحابی ہیں، ان کو افی شک انت یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تجھے ابھی تک شک ہے. اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کچھ دینا تھا دنیا میں ان کا حساب چکا دینا ہے. پھانسی کے مجرم کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا چاہیے، وہ کھلایا جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ پلایا جاتا ہے وہ جو چاہتا ہے، اس کی ہر خواہش کی تکمیل کی جاتی ہے. یہ اس کے لیے رحمت نہیں ہوتی، اس کی سزائے موت ہو چکی ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ سزائے موت کا مجرم ہے، اس کو کھلا پلا دو. قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، یہ چند روزہ زندگی ہے اللہ دے دیتے ہیں. اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو دنیا سے دور رکھتے ہیں اللہ پاک. تو ایک چیز دنیا دھوکہ دیتی ہے، دوسری چیز دنیا کے اندر نافرمانوں کی عیش و عشرت بندے کو دھوکے میں ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی تربیت اور اصلاح کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تیسری چیز امانی کہتے ہیں امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کو. دنیاوی اعتبار سے بہت سارے بندے نا شیخ چلی ہوتے ہیں. شیخ چلی
میرے پاس ایک انڈا آئے گا، پھر میں اس کی مرغی خریدوں گا، پھر بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، پھر ایک بکری خریدوں گا، پھر بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی، پھر ایک گائے خریدوں گا، پھر بہت ساری گائے ہو جائیں گی، پھر میرا بہت لمبی چوڑی زمین ہوگی، بڑا لمبا چوڑا۔ یہ جو شیخ چلی کی عادتیں دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، آخرت کے اعتبار سے جو یہ عادتیں ہیں اس کو امانی کہتے ہیں، امانی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہود نے کہا جنت میں جاؤ گے تو یہودی بنو تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ عیسائیوں نے کہا جو جنت چاہیے تو عیسائی بن جاؤ ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ شیخ چلی والی امیدیں ہیں۔ اللہ کب کہتے ہیں کہ جنت کے لیے یہودی بنو اور جنت کے لیے عیسائی؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا، خود ہی شیخ چلی نے ایک پورا محل بنا لیا، ایک انڈا اس کے پاس ہے اور اس کی بنیاد پر پورا محل بنا کر بیٹھا ہوا ہے، جس کے اندر خادم بھی ہیں اور جس کے اندر غلام بھی ہیں اور جس کے اندر تخت بھی ہیں اور جس کے اندر کمرے بھی ہیں، ایک بنایا ہوا دماغ کے اندر ایک خیالی پلاؤ پکایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بندے اپنی آخرت کے بارے میں امانی کے اندر، تمناؤں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ مریں گے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، پلے کچھ ہے نہیں، سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ مریں گے تو سیدھے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، جنت میں ہماری روح کو اٹھائیں گے، سیدھے اللہ پاک کے پاس لے کر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سارے کے ساری شیخ چلی وہ بندے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن یہ عشرہ مبشرہ، یہ تو روتے روتے بیچارے ساری ساری رات روتے ہیں اور سارا دن روتے ہیں، جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی سناتے ہیں، پھر ان کا رونا ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، کفر ہمارے اندر، شرک ہمارے اندر، نافرمانی ہمارے اندر، حرام ہمارے اندر، سود ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، کینہ ہمارے اندر، اور جنت کے ٹھیکیدار سب سے بڑے ہم۔ یہ شیخ چلی والی امیدیں، یہ ہے امانی، اس کا نام ہے امانی۔ یہ جو شیخ چلی ایک پلاؤ بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے بندے آخرت کے بارے میں شیخ چلی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو سورہ حدید کے اندر ذکر فرمایا، قرآن کی بات ہے، سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک حکم دیں گے، پل صراط ہے، اس کے اوپر سے گزرو، جنت میں چلے جاؤ۔ اب لوگ جب جائیں گے تو وہاں سورج کی روشنی نہیں ہوگی، ہر آدمی کے پاس روشنی اس کے اعمال کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، رات کی تاریکی کے اندر جو بندے نماز کے لیے مسجد میں آنے کے عادی ہیں ان کو خوشخبری سناؤ کہ اس دن اللہ ان کو روشنی دیں گے۔ اس لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دو نمازوں میں بہت سستی ہے ہمارے اندر۔ بشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، جو آدمی رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قیامت والے دن، اس دن جب کہ اعمال کا نور ہوگا، اس بندے کو پورا نور دیا جائے گا۔ جو آدمی ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے قدم سے لے کر بادلوں تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا اس کو ایک نور دیں گے۔ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ اس کی بینائی کو، خدا نخواستہ اللہ پاک اس کی بینائی کو ختم کر دیں اور وہ اس پر صبر کر جائے، اللہ پاک اس کی بینائی کے بدلے میں اس دن اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی احرام کھولتا ہے، احرام کے بعد حلق کرتا ہے، سر منڈاتا ہے، ایک ایک بال اللہ پاک اس کے لیے نور بنا دیں گے۔ ایک آدمی جا کر رمی کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، ایک ایک کنکری اس کے لیے اللہ پاک اس دن نور بنا دیں گے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی کسی مشکل کو دور کر دے، کوئی پھنس جائے کسی مصیبت کے اندر اور یہ اس کی اللہ کی رضا کے لیے جا کر اس کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ پاک ایک روشنی دیں گے جس کی دو شاخیں ہوں گی، ایک چیز اس کے اندر دو روشنی ہے، دونوں طرف روشنی ہے، اور وہ روشنی ایک روشنی ایسی ہوگی جو پوری دنیا کو روشن کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ دو روشنی اللہ پاک اس کو نصیب فرمائیں گے۔ ایک آدمی اسلام کے اندر بوڑھا ہو جائے، اس کا بڑھاپا نور بنے گا، تو اللہ پاک جب حکم دیں گے کہ پل صراط کے اوپر سے گزرو، ہر آدمی اپنے اعمال کے نور کے اندر سے وہاں سے گزرے گا۔ منافقین بھی ساتھ ہوں گے، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہ کہیں گے یونادونہم الم نکم معکم، او بھائی ٹھہرو ٹھہرو، یہ تمہارا جو نور ہے اس کے اندر ہمیں بھی چلنے دو، یہ جو تمہاری روشنی ہے ہم بھی اس کے اندر سے پار ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو حکم دیں گے کہ نہیں، اب تم نہیں ان کے ساتھ جا سکتے،
تم اپنی امیدوں کے اندر وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہیں تو تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال دیا، کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، مسلمانوں کو ستاتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے، تمہاری وجہ سے دین کو نقصان پہنچا، پھر بھی تم جنت کے ٹھیکیدار بن کر زندگی گزارتے رہے، یہاں تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا کے اندر نافرمانوں کو بہت کچھ مل جانا بندے کو یہ دھوکہ دیتا ہے، آرزویں، تمنائیں، امیدیں یہ دھوکے میں ڈالتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ لگتا ہے۔ شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے، بڑے غفور الرحیم ہیں، کچھ نہ ہوا پھر بھی بخش دیں گے، اگر کچھ نہ ہوا پھر بھی بخش دیں گے تو پھر اللہ نے جہنم بنائی کس لیے ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، 4 دفعہ اللہ نے قرآن نے کیا کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک دنیا میں بندے کو پیدا فرماتے ہیں وائٹ پیپر کی طرح، کورے کاغذ کی طرح، اس کے اندر خیر بھی لکھ سکتا ہے، شر بھی لکھ سکتا ہے۔ اس بندے کی اصلاح اگر چاہتا ہے ایک لمبا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، بگاڑ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، اصلاح بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں کچھ مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، مسلمان بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر چاہتا ہے، یہ وہ لمبی لمبی امیدیں ہیں جس کے پیچھے ایک لمبی محنت کی ضرورت ہے، اور بندہ محنت کرتا ہے، بہت ساری چیزیں دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو بیدار رکھے، آنکھیں کھول کر چلے، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھتا رہے، اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھے۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔